سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ صفیہ علل صبح گہری نیند سے بیدار ہوئی۔ کمرے کی دھندلی روشنی میں ادھر ادھر دیکھ کر اس نے مغموم سی صورت بنا کر پھر آنکھیں بند کر لیں۔ آج پھر وہ ایک سہانا سپنا دیکھ چکی تھی۔ آج پھر اس نے دلکش فضاؤں میں پرواز کی تھی جہاں آزاد پرندے محبت کے گیت گاتے تھے۔ اس نے خاموش نگاہوں سے کسی کے سامنے التجائیں کی تھی اور کسی نے ان التجاؤں کے جواب میں یہ کہا تھا، صفیہ نادان نہ بنو، ہماری زندگی کے راستے مختلف ہیں۔ صفیہ نے اپنے چہرے پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، میرے بدو تم بہت ضدی ہو۔ وہ دوبارہ آنکھیں کھول کر اٹھی اور دوسرے کمرے میں جا کر وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور حسب معمول آج کی اس کی دعا کا آخری فکرہ یہ تھا، اے اللہ اسے ہر آفت سے بچانا۔ دعا ختم کرنے کے بعد صفیہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دریچہ کھول کر بائیں باغ کی طرف جھانکنے لگی۔ پھر میٹھی اور ہلکے سروں میں ایک گیت گاتی ہوئی دوسری دیوار کے ساتھ قد آدم آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کی آواز جو موسم بہار کے پرندوں سے کہیں زیادہ شیرین تھی، آہستہ آہستہ بلند ہو رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آئینے میں ایک اور صورت دیکھ کر وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ اس نے جلدی سے پیچھے مڑ کر قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، قاسم تم؟ قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا، صفیہ تم خاموش ہو گئی، تمہاری آواز۔ صفیہ نے تلخ لہجے میں اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میری آواز بہت اچھی ہے لیکن تمہیں چوروں کی طرح میرے کمرے میں آنے کا کوئی حق نہیں ہے، تشریف لے جاؤ ورنہ سکینہ کو آواز دیتی ہوں۔ قاسم نے کہا، صفیہ میں نے کیا خطا کی ہے؟ تمہیں مجھ سے اس قدر نفرت کیوں ہے؟ اور تمہارے یہ نغمے اگر میرے لیے نہ تھے کس کے لیے تھے؟ صفیہ مجھے اس قدر نہ ستاؤ، تم جانتی ہو میں تمہیں کس قدر چاہتا ہوں۔ صفیہ نے غصے سے لال پیلی ہوتے ہوئے کہا، قاسم جاؤ، ابھی تک تمہارے دماغ پر رات کی شراب کا اثر باقی ہے۔ قاسم نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، صفیہ تمہیں معلوم ہے کہ میں شراب ترک کر چکا ہوں، لیکن اگر میری کوئی عادت بری بھی ہو تو زندگی کے طویل سفر میں ہم دونوں ایک کشتی پر سوار ہوں گے، اس لیے مجھے اس قدر ناقدانہ نظروں سے دیکھنے کی عادت ترک کر دو، ہم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ صفیہ نے تنک کر جواب دیا، قاسم جاؤ، میں تمہاری کشتی میں سوار ہونے کی بجائے دریا کے بھنور میں ڈوب مرنے کو ترجیح دوں گی۔ قاسم نے خفیف سا ہو کر کہا، اس قدر سرد مہری ٹھیک نہیں، مجھ میں ہزار خامیاں ہوں لیکن میں تمہارا ہوں، میں تمہاری ایک مسکراہٹ کے لیے موت سے کھیل سکتا ہوں، آگ میں کود سکتا ہوں، پہاڑوں سے ٹکرا سکتا ہوں، میں تمہارے لیے۔ صفیہ نے کہا، ہاں ہاں رک کیوں گئے، کہو میں تمہارے لیے آسمان کے تارے نوچ سکتا ہوں، سمندر کی گہرائیوں میں غوطہ لگا کر موتی نکال سکتا ہوں، بڑے بڑے جابر شہنشاہوں کے تاج اتار سکتا ہوں، آندھیوں سے لڑ سکتا ہوں، طوفانوں سے کھیل سکتا ہوں، لیکن ایک انسان نہیں بن سکتا۔ قاسم تمہیں یہ غلط فہمی کب سے ہوئی کہ تم ایک شاعر بھی ہو؟ قاسم نے اپنی بخلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا، صفیہ میرے جذبات کی توہین نہ کرو، میں شاعر نہیں، تمہارے جذبات وہ اس قابل بھی نہیں کہ ان کی توہین کی جائے۔ تم اگر یہاں ٹھہرنے پر مصر ہو تو میں جاتی ہوں، لیکن میرا پیچھا کیا تو میں سیری چچا کے پاس چلی جاؤں گی۔ صفیہ یہ کہہ کر قاسم کی طرف غصے اور نفرت سے دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ محل کے باغ سے چند پھول توڑنے کے بعد صفیہ درختوں کے ایک جھنڈ میں پہنچی۔ شاخوں سے شبنم کے قطرے گر رہے تھے لیکن صفیہ کو ان کا احساس تک نہ تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں طاہر کے ساتھ تنہائی میں اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی، اور جب سے طاہر خلیفہ کا پیغام لے کر قراقرم کی طرف روانہ ہوا تھا، باغ کا یہ گوشہ اس کی توجہ کا مرکز بن چکا تھا۔ ان درختوں کے پتے، پھل اور پھول اسے دوسرے درختوں سے مختلف نظر آتے تھے۔ آج قاسم کی ملاقات کے بعد وہ اپنے دل پر ایک بھاری بوجھ لے کر یہاں آئی تھی۔ سورج کی ابتدائی کرنیں درختوں کے پتوں سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ صفیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور انتہائی مغموم آواز میں کہا، طاہر تمہیں شاید معلوم بھی نہ ہو کہ میں کون ہوں اور تم میرے لیے کیا بن چکے ہو۔ خوارزم کی حدود عبور کرنے کے بعد طاہر اور اس کے ساتھیوں کو مملکت تاتار کی سرحدی چوکی پر کچھ مدت رکنا پڑا۔ چوکی کے افسر نے انہیں ہر ممکن سہولت پہنچانے کی کوشش کی، تاہم طاہر یہ محسوس کرتا تھا کہ وہ اور اس کے ساتھی ایک خیمے میں نظر بند کر دیے گئے ہیں، انہیں آس پاس کی پہاڑیوں پر گھومنے کی اجازت نہ تھی۔ طاہر ٹوٹی پھوٹی تاتاری زبان میں کسی سپاہی سے کوئی سوال پوچھتا تو اسے کوئی جواب نہ ملتا، چونکہ افسر کے سوا کسی کو ان کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ تاتاری جاسوس ان کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے تھے۔ طاہر نے چوکی کے افسر کو بارہا یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ چنگیز خان کے نام خلیفہ بغداد کی طرف سے ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہے، لیکن اسے ہر بار یہی جواب ملتا، خان اعظم کے پاس پیغام بھیج دیا گیا ہے، ان کی ہدایات ملتے ہی آپ کو روانہ کر دیا جائے گا۔
قریباً 3 ہفتوں کے بعد ایک تاتاری افسر چند سپاہیوں کے ہمراہ اس چوکی پر پہنچا اور اس نے طاہر کی گزشتہ تکالیف پر اظہار معذرت کی بات بتایا کہ خان اعظم نے آپ کو شرف بازیابی بخشا ہے۔ چند ہفتے اس افسر کی رہنمائی میں دشوار گزار پہاڑی راستے طے کرنے کے بعد طاہر اور اس کے ساتھی ایک دن کوہ قراقرم کی اس وادی میں داخل ہوئے جس میں حد نگاہ تک چنگیز خان کی افواج کے خیمے دکھائی دیتے تھے، اور اس وادی کے چاروں اطراف بلند پہاڑ تھے۔ بغداد سے وزیر اعظم نے طاہر کے ساتھ 3 آدمی روانہ کیے تھے۔ 2 ایرانی تھے جن میں سے ایک کا نام کمال اور دوسرے کا نام ابو اسحاق تھا، تیسرے کا نام جمیل تھا اور یہ عراقی تھا۔ یہ تینوں سفر کے دوران وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق نہایت مستعدی سے طاہر کے احکام کی تعمیل کرتے رہے۔ راستے میں کئی بار ان کی تلاشی لی جا چکی تھی، اس لیے طاہر کو یہ اطمینان تھا کہ اگر ان میں سے کوئی خلیفہ یا وزیر اعظم کی طرف سے کوئی خفیہ پیغام بھی لے کر آیا ہو تو بھی چنگیز خان کو اپنی صداقت کا یقین دلانے کے لیے وہ کوئی نشانی پیش نہیں کر سکے گا۔ لیکن مملکت تاتار میں داخل ہوتے ہی طاہر کو اس بات کی پریشانی ہوئی کہ اس کے ساتھیوں میں سے ابو اسحاق تاتاری زبان میں کافی دسترس رکھتا تھا، اور وہ چنگیز خان کی جائے قیام تک پہنچتے پہنچتے تاتاری افسر سے کافی بے تکلف ہو گیا تھا۔ سفر کے دوران اس نے کئی مرتبہ تاتاری افسر اور ابو اسحاق کو باقی قافلے سے آگے نکل کر یا پیچھے رہ کر نہایت رازدارانہ طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا۔ خیموں کے اس شہر میں داخل ہونے کے بعد یہاں چنگیز خان اور اس کی افواج تذکیر عالم کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ تاتاری افسر ایک کشادہ خیمے کے سامنے رکا اور گھوڑے سے اتر کر طاہر سے مخاطب ہوا۔ آپ اس خیمے میں آرام کریں، میں خان اعظم کو اطلاع دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے چند سپاہیوں کو جو خیمے سے باہر کھڑے ان کی راہ دیکھ رہے تھے اشارہ کیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر طاہر اور اس کے ساتھیوں کے گھوڑوں کی باگیں پکڑ لیں اور وہ گھوڑے سے اتر کر ایک اور افسر کی رہنمائی میں خیمے کے اندر داخل ہوئے۔ یہ خیمہ مخمل کے پردوں اور ایرانی قالینوں سے سجا ہوا تھا۔ طاہر اور اس کے ساتھیوں نے عصر کی نماز ادا کی۔ دعا کے بعد طاہر نے ابو اسحاق سے سوال کیا، تم راستے میں اس تاتاری افسر کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے؟ ابو اسحاق نے ایک معنی خیز تبسم کے ساتھ اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور جواب دیا، کچھ نہیں، وہ مجھے چنگیز خان اور میں اسے اپنے خلیفہ کے متعلق بتا رہا تھا۔ تم تمام راستے مجھ سے یہ بات کیوں چھپاتے رہے کہ تم تاتاری زبان جانتے ہو؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو بتا دیتا۔ وزیر اعظم کو معلوم تھا کہ تم تاتاری زبان جانتے ہو۔ اسحاق نے قدرے پریشان ہو کر جواب دیا، وزیر اعظم مجھ جیسے معمولی آدمی کے متعلق اس قدر واقفیت حاصل کرنے کی ضرورت کب محسوس کرتے ہیں؟ آپ کو یہاں کسی کے ساتھ ہم کلام ہونے پر اعتراض ہو تو میں آئندہ نہیں بولوں گا۔ مجھے تمہاری ہم کلام ہونے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر تم سے کوئی بغداد کے متعلق سوال کرے تو سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ ابو اسحاق نے جواب دیا، مجھے اپنے فرض کا احساس ہے۔ تھوڑی دیر بعد تاتاری افسر ان کے خیمے میں داخل ہوا اور اس نے طاہر سے کہا، خان اعظم صبح آپ سے ملاقات کریں گے۔ میں نے آپ کے خردنوش کا انتظام ایک ایرانی ملازم کے سپرد کر دیا ہے۔ وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے اور آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔ جس وقت طاہر تاتاری افسر کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، ابو اسحاق خیمے سے اٹھ کر باہر نکل گیا، اور جب یہ افسر رخصت ہوا تو طاہر اٹھا اور خیمے کے دروازے پر کھڑا ہو کر باہر جھانکنے لگا۔ ابو اسحاق چند قدم کے فاصلے پر تاتاری افسر سے باتیں کر رہا تھا۔ شام کے وقت طاہر کے تینوں ساتھی وادی میں چکر لگانے کے بہانے باہر نکل گئے اور اس وقت واپس آئے جب وہ عشاء کی نماز پڑھ کر سونے کا ارادہ کر رہا تھا۔ طاہر نے انہیں سخت سست کہا تو ابو اسحاق بولا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آئندہ ایسی غلطی نہ ہوگی۔ یہ تاتاری لوگ بڑے دہشتی ہیں۔ ہم سیر کے لیے نکلے تھے، ایک خیمے کے پاس ہمیں چند سپاہیوں نے گھیر لیا اور زبردستی ہم تینوں کے سر مونڈ کر ہماری کھوپڑیوں پر سیاہی مل دی۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ یہ کہتے ہوئے ابو اسحاق نے اپنا امامہ اتار دیا اور کہا، دیکھیے انہوں نے ہماری کیا درگت بنائی ہے۔ ابو اسحاق اور ان کے ساتھیوں کے سر واقعی مڑے ہوئے تھے اور بالوں کی جگہ ان پر سیاہ روغن چمک رہا تھا۔ طاہر نے کہا، عجب احمق لوگ ہیں یہ، میں چنگیز خان کے سامنے اس بدسلوکی پر احتجاج کروں گا۔ ابو اسحاق نے کہا، یہاں سر مونڈنا نئی بات نہیں۔ ایک افسر کہہ رہا تھا کہ مہمان کا سر مونڈنا بھی یہاں مہمان نوازی میں داخل ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے اپنے خنجروں کی تیزی کی آزمائش کے لیے ہمارے سروں کے بال ہی منتخب کیے، ورنہ ایک تاتاری کے ہاتھ کو اپنی شارک سے اس قدر قریب دیکھنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ اگلی صبح چنگیز خان کی ایلچی کے ساتھ شاہی ایوان کی طرف چل دیا۔ شاہی ایوان اس وادی کے ایک سرے پر چند خوبصورت خیموں پر مشتمل تھا۔ پہاڑی کے اوپر جانے والی سڑک کے نچلے سرے پر دائیں اور بائیں انسانی کھوپڑیوں سے 2 بلند مینار تعمیر کیے گئے تھے اور سڑک کے دونوں کناروں پر نیچے سے اوپر تک کھوپڑیوں کی قطاریں بنائی گئی تھی۔ طاہر کے چہرے سے اس کے تاثرات کا اندازہ لگاتے ہوئے تاتاری افسر نے کہا، یہ صرف بڑے بڑے سرداروں کی کھوپڑیاں ہیں، انہیں ان کی حیثیت کے مطابق جگہ دی گئی ہے۔
نچلے طبقے کے لوگوں کی کھوپڑیاں یہاں نہیں لائی گئیں۔ اوپر خان اعظم کے خیمے کے سامنے آپ ان حکمرانوں اور فوجی رہنماؤں کی کھوپڑیوں کا انبار دیکھیں گے جنہوں نے ہماری عظمت کے سامنے سر مسجود ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اونچے گھرانوں میں حسین بیگمات جنہوں نے خان اعظم اور شہزادیوں کی خدمت سے انکار کر دیا تھا، ان کی کھوپڑیوں سے ایک چھوٹا سا مینار ملکہ تاتار کے خیمے کے سامنے تعمیر کیا گیا ہے۔ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے کہا، وہ دیکھیں، اس پہاڑی پر خان اعظم کا عالیشان محل تعمیر ہو رہا ہے۔ ان پہاڑوں میں اعلیٰ قسم کے پتھر نایاب ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ بغداد، بخارا اور سمرقند کی عمارتوں میں بہترین قسم کے سرخ اور سفید پتھر لگائے گئے ہیں۔ طاہر نے جواب دیا، لیکن وہ پتھر خوبصورت ہونے کے علاوہ سخت بھی ہیں۔ آپ کے خان اعظم انسانی کھوپڑیوں کا محل تعمیر کیوں نہیں کرتے؟ اگر انسانی کھوپڑیاں اینٹوں کا کام دے سکتی تو ہمارے لیے یہ کام مشکل نہ تھا۔ شمال مغرب اور شمال مشرق کے شہروں میں کھوپڑیوں کے کئی انبار بیکار پڑے ہوئے ہیں۔ پہاڑ کی چوٹی پر ایک کشادہ اور ہموار میدان میں بیش قیمت قالین بچھے ہوئے تھے، اور اس میدان کے تین اطراف خیموں کی قطاریں تھیں۔ جا بجا پہرے دار ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے۔ ایلچی درمیان کی ایک خیمے کے سامنے رکا اور طاہر کو باہر ٹھہرا کر اندر داخل ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس طاہر کو اندر لے گیا۔ دو کشادہ کمروں میں گزرنے کے بعد طاہر تیسرے اور نسبتاً چھوٹے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کے ایک طرف کوئی 4 بالشت اونچا چبوترا تھا جس پر بیش قیمت قالین بچھا ہوا تھا۔ چبوترے کے نیچے ایک کتار میں چند تاج رکھے ہوئے تھے۔ کمرے میں ایک عمر سیدھا شخص جو اپنی جبہ دستار سے ایک مسلمان عالم معلوم ہوتا تھا کھڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر طاہر کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا، میں خاقان تاتار کی مملکت میں اپنے ایک مسلمان بھائی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ طاہر نے اس کے ساتھ مسافہ کرتے ہوئے اپنے جسم میں ایک کپ کپی سی محسوس کی اور قدرے تذبذب کے بعد کہا، آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ میں یہاں تاجروں کے ایک قافلے کے ساتھ آیا تھا۔ خاقان اعظم کو ایک مترجم کی ضرورت تھی۔ انہوں نے مجھے چند ماہ کے لیے اپنے ہاں ٹھہرا لیا، لیکن اس کے بعد ان کی قدر افزائی نے مجھے ہمیشہ کے لیے خرید لیا ہے۔ خاقان اعظم تشریف لانے والے ہیں۔ میں آپ کو چند باتیں بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ زیادہ خوش آمد پسند نہیں کرتے، لیکن بے تکلفی اور گستاخی کو قطعاً قابل معافی نہیں سمجھتے۔ اگر آپ تاتاری زبان میں بات کریں تو وہ آپ سے بہت خوش ہوں گے۔ اگر آپ تاتاری زبان میں بات کرنا نہ جانتے ہوں تو انہیں چینی زبان بھی پسند ہے۔ ان دونوں زبانوں کے بعد خاقان اعظم فارسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ اس زبان کے چند الفاظ سیکھ چکے ہیں، لیکن عربی زبان سے انہیں وحشت ہوتی ہے۔ طاہر نے جواب دیا، مشورے کا شکریہ، لیکن میں تاتاری اور چینی زبان سے ناواقف ہوں۔ فارسی جانتا ہوں، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ آپ کی ترجمانی کے باوجود اپنی فراست سے کام لے کر میرا مطلب سمجھنے میں غلطی نہ کریں۔ اگر آپ کو عربی زبان کا ترجمہ کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہو تو اور بات ہے، ورنہ میں اظہار مدعا کے لیے عربی زبان کو زیادہ موزوں سمجھتا ہوں، اور اگر وہ ترکی اچھی طرح سمجھتے ہیں تو میں وہ بھی جانتا ہوں۔ کہیں یہ غضب نہ کر بیٹھنا، جب سے خوارزم شاہ نے خان موصوف کے ایلچی کو قتل کیا ہے انہیں ترکی سے سخت نفرت ہو گئی ہے، اور دوران گفتگو میں یہ خیال رکھیے کہ آپ کی آواز خاقان اعظم کی آواز سے زیادہ بلند نہ ہو۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ خاقان اعظم نے آپ کو تخلیے میں مشرف ملاقات بخشا ہے۔ تخلیے میں ان کا مدست مبارک دربار کی نسبت زیادہ فیاض ہوتا ہے۔ طاہر نے کہا، میں آپ کے نیک مشوروں کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن آپ میرے متعلق غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ میں یہاں پیٹ کی خاطر نہیں آیا۔ مترجم اپنی خفت مٹانے کے لیے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن چبوترے کے عقب سے دروازے کا پردہ اٹھا اور اس نے طاہر کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، خان اعظم تشریف لا رہے ہیں۔ ایک لمحے بعد طاہر چبوترے پر اس جابر و قاہر انسان کو دیکھ رہا تھا جس کی وحشت اور بربریت کے افسانے مشرق و مغرب میں مشہور ہو چکے تھے۔ مترجم دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر رکوع کی حالت میں کھڑا تھا۔ چنگیز خان نے ایک نگاہ غلط انداز سے طاہر کی طرف دیکھا اور چبوترے پر بیٹھ گیا۔ مترجم بھی سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نگاہیں اس بات پر اظہار ملال کر رہی تھی کہ طاہر نے اس کی تقلید نہیں کی۔ طاہر بدستور چنگیز خان کی طرف دیکھ رہا تھا، اور یہ ایک ایسی گستاخی تھی جسے بڑے دربار میں شاید تاتاری سردار برداشت نہ کرتے، اور تخلیے میں مترجم برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخرکار اس نے آہستے سے کہہ دیا، نگاہیں نیچی رکھو، لیکن طاہر پر اس تنبیہ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد خلیفہ بغداد کے ایلچی اور تاتاریوں کے شہنشاہ کی گفتگو ابتدا یوں ہوئی۔ مترجم چنگیز خان سے مخاطب ہو کر، خلیفہ بغداد کا ایلچی خاقان اعظم شہنشاہ تاتار کو، جن کی شفقت کا ہاتھ دوستوں کے لیے باعث رحمت ہے اور جن کی تلوار دشمن کے سر پر سائقہ بن کر کونتی ہے، نہایت ادب و احترام کے ساتھ سلام عرض کرتا ہے۔ چنگیز خان، ہم بغداد کے ایلچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اسے اطمینان دلایا جائے کہ یہاں اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ مترجم،
طاہر سے مخاطب ہو کر عربی زبان میں شہنشاہ بالا دوبارہ آپ کی آمد پر اظہار مسرت فرماتے ہیں اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں آپ کی گھبراہٹ بلا وجہ ہے، آپ کو الطافی خسروانہ سے مالا مال کر کے واپس بھیجا جائے گا۔ طاہر: میں انعامات کی تمنا لے کر یہاں نہیں آیا، اگر شاہ تاتار اس قدر مہربان ہیں تو مجھے خلیفہ کا خط پیش کرنے کے بعد اسلام کی تبلیغ کا موقع دیں، یہ میرے لیے سب سے بڑا انعام ہوگا۔ مترجم: خلیفہ کا قاصد خاقان تاتار کی نظر عنایت کا شکریہ ادا کرتا ہے اور خلیفہ بغداد کا خط پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہے۔ چنگیز خان: اجازت ہے۔ مترجم: خاقان اعظم حکم دیتے ہیں کہ خلیفہ کا مکتوب پیش کیا جائے۔ طاہر نے آگے بڑھ کر حریر میں لپٹا ہوا مکتوب پیش کیا۔ چنگیز خان نے اسے کھولا اور مترجم کو دیتے ہوئے پڑھ کر سنانے کا حکم دیا۔ عربی زبان میں خط کا مختصر مفہوم یہ تھا: تاتاریوں کی بادشاہ چنگیز خان کو واضح ہو کہ ہم پر خدا اور رسول کی طرف سے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو اور آزادی کا فرض عائد ہوتا ہے۔ شاہ خوارزم کے ساتھ ہمارے چند اختلافات ہیں، لیکن عالم اسلام پر کسی بیرونی خطرے کی مدافعت کے لیے ہم نہ صرف خوارزم شاہ کی حمایت کا اعلان کرنے پر مجبور ہوں گے، بلکہ اس کے جھنڈے تلے معمولی سپاہیوں کی حیثیت سے لڑنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھیں گے۔ اگر یہ درست ہے کہ شاہ تاتار خوارزم کی سرحد پر افواج جمع کر رہا ہے تو ہم اسے متنبہ کرتے ہیں کہ خوارزم کے خلاف اس اعلان جنگ عالمی اسلام کے خلاف اعلان جنگ سمجھا جائے گا۔ اس خط کے جواب میں ہم شاہ تاتار کا یہ اعلان سننا چاہتے ہیں کہ ان کی افواج خوارزم پر حملہ نہیں کرے گی۔ من جانب خلیفۃ المسلمین ابو العباس احمد الناصر الدین اللہ۔ مترجم نے کسی خاص رد و بدل کے بغیر اس خط کا تاتاری زبان میں ترجمہ کر دیا۔ طاہر حیران تھا کہ چنگیز خان کی پیشانی پر کوئی معمولی شکن تک نمودار نہیں ہوئی۔ وہ نہایت اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھا ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ طاہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بتا رہی تھی کہ اس نے اس خط کو ایک دلچسپ مذاق سے زیادہ حیثیت نہیں دی۔ چنگیز خان: اپنے خلیفہ کو ہماری طرف سے پیغام دو کہ ہمیں عالمی اسلام سے کوئی دشمنی نہیں۔ خوارزم شاہ نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اس کے باوجود ہم اس پر چڑھائی کا ارادہ نہیں رکھتے۔ مترجم: آپ خلیفہ کے پاس خاقان تاتار کا یہ پیغام لے جائیں کہ آپ کی سفارش پر خاقان اعظم خوارزم شاہ کی خطائیں معاف کرتے ہیں اور عالمی اسلام پر چڑھائی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ طاہر: میں یہ پیغام خلیفہ کے پاس لے جاؤں گا۔ اس کے علاوہ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ خلیفہ کا مکتوب بغداد کے عوام کے جذبات کی ترجمانی ہے۔ آپ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کے دل میں اپنی فوجی قوت کا مظاہرہ کرنے کا ارادہ عام طور پر ہر وعدے اور ہر معاہدے پر غالب آ جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی اور خوارزم پر حملہ کر دیا تو سارا بغداد اور اس کے ساتھ مشرق و مغرب کی دوسری اسلامی سلطنتیں آپ کے خلاف صحرا کی آندھیوں کی طرح اٹھ کھڑی ہوں گی۔ مترجم: خلیفہ کا ایلچی نہایت ادب و احترام کے ساتھ خان اعظم کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہے کہ حضور کا پیغام خلیفہ کی گوش گزار کر دیا جائے گا۔ آپ کا یہ وعدہ اسلامی دنیا کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن اگر آپ نے خوارزم پر حملہ کر دیا تو بغداد اور دوسری اسلامی سلطنتوں کے عوام اپنی حکومتوں کو خوارزم شاہ کا ساتھ دینے پر مجبور کریں گے اور ان سب کو تاتاری افواج کے سیل رواں کے سامنے المناک تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنگیز خان: ہم کسی کو دوست کہنے کے بعد اس کی طرف سے بد اعتمادی پسند نہیں کرتے۔ مترجم طاہر کی طرف گھورتے ہوئے: خان اعظم اس اظہار بد اعتمادی پر بہت خفا ہوئے ہیں، اس لیے براہ کرم خاموش رہو۔ طاہر: بہت اچھا، اب میں خان اعظم کے سامنے تبلیغ کی اجازت چاہتا ہوں۔ مترجم تذبذب سا ہو کر: خلیفہ کا ایلچی اہل تاتار کی مذہبی عقائد سے بہت متاثر ہوا ہے اور اس بات کی اجازت چاہتا ہے کہ اسے اسلام کے متعلق کچھ کہنے کی اجازت دی جائے۔ چنگیز خان: اسے ہماری طرف سے یقین دلایا جائے کہ ہم وفادار مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتے۔ مترجم طاہر سے مخاطب ہو کر: خان اعظم بہت مصروف ہیں اور آپ کو رخصت کی اجازت دیتے ہیں اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ وفادار مسلمانوں سے انہیں کوئی پرخاش نہیں۔ طاہر نے پریشان ہو کر مترجم کی طرف دیکھا اور کہا: اگر وہ اس وقت مصروف ہیں تو مجھے کسی اور وقت تبلیغ کا موقع دیا جائے۔ چنگیز خان نے پوچھا: خلیفہ کا ایلچی کیا کہتا ہے؟ مترجم نے کہا: یہ حضور کا شکریہ ادا کرتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ اگر حضور کسی بات پر خفا ہو گئے ہوں تو اسے معاف کیا جائے۔ چنگیز خان نے کہا: ہمیں افسوس ہے کہ ہماری مصروفیات ہمیں زیادہ دیر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی، ورنہ خلیفہ کا ایلچی کافی دلچسپ آدمی معلوم ہوتا ہے، اس سے یہ پوچھا جائے کہ وہ کب روانہ ہونا چاہتا ہے۔ مترجم نے طاہر سے مخاطب ہو کر کہا: خان موصوف فرماتے ہیں کہ ہم بہت مصروف ہیں، اس لیے دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ سردیاں شروع ہونے والی ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم فوراً بغداد روانہ ہو جاؤ۔ یہاں بہت سے مسلمان علماء ایسے ہیں جو ہمیں اسلام کے متعلق بتاتے رہتے ہیں۔ چنگیز خان عقب کے کمرے میں چلا گیا